عید الفطر کی تیاریوں میں پورا عالم اسلام لگا ہوا ہے، خصوصاً ہند۔ عزیزان گرامی، وہی عید جس کی تیاریوں میں ہم 1 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے بچپن میں، پورے گھر والوں کے لیے کپڑے سلوانا، گھروں میں رنگ و روغن کرنا، عورتوں میں مہندی کی رسم، کھانے پکانے کی تیاریاں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف ہم کل عید کی خوشیوں کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں، ملک فلسطین کے نہتے بچے کل اپنے جنازوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہیں، مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے، وہاں سے روتے بلکتے بچوں کی صدائیں پوری دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے لوگو، کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ تم اپنی عیدوں کی تیاریوں میں ہو، یہاں ہم اپنے جنازوں کی تیاریوں میں ہیں۔ آپ یاد رکھنا، کل عید کے کھانے پک رہے ہوں گے، ان فلسطینی نہتے مظلوم بچوں کے لیے کھانے کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے علاج معالجے کی کوئی دوائیاں تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہمیں عید مبارک کسی اور طریقے سے پیش کی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن فلسطین کے بچوں کو عید مبارک گولیوں سے، بم اور بارود سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم ان خوشیوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ کیا اب بھی ہم اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر کے عید منائیں گے؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اللہ کے قہر اور غضب کو یاد کرو۔ یقیناً اس نے عید ہمیں تحفے میں دی ہے، لیکن یہ تمام جو دنیا کے حالات ہیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول، آج وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے جھنجھوڑتی ہوئی آواز آ رہی ہے، تم خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ، یہ جو آگ لگی ہے فلسطین میں، اس کی چنگاریاں قریب تمہارے گھروں تک بھی آئیں گی، تمہارے خرمن کو بھی جلانے والی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زیادہ نہ اتراؤ۔ ایک طرف فلسطین خون میں نہا رہا ہے، دوسری طرف یہاں ہندوستان میں ہم عید منانے جا رہے ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات، قرآن عظیم، اسلام اور اللہ رب العزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم کل عید منانے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز ہو، رب تعالیٰ کا قہر اتنا عام ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں موتیں اتنی عام ہیں کہ لوگ جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ اس قدر مر رہے ہیں کہ لوگوں کے لاشوں کو دریا برد کیا جا رہا ہے، بہتے ہوئے نالوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ عید ہمارے لیے کون سی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے؟ یہ ہمارے احتساب کا وقت ہے، مولا کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تم اپنے جسموں پر قیمتی لباس ڈال کر، یا کل کے دن آنے والے خوشیوں کو اپنے لیے نافرمانیوں اور خدا تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ملوث کر کے دن نہ منانا اے نوجوانوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی میں بتاؤں، اللہ کے قہر اور غضب کی ایک نشانی ہندوستان میں ہمیں جو دیکھنے مل رہی ہے، روزانہ علماء اہل سنت اور ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اتنے میسیجز آ رہے ہیں جتنی خیریت کے میسیج نہیں آتے، انتقال کی خبریں عام ہیں۔ اے مسلمانوں، کل عید الفطر ضرور ہے، مگر رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانے کی عید ہے۔ مولا کے حضور یہ گڑ گڑا کر کے ضرور مانگو کہ مولا، امت مسلمہ پر آئے ہوئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معاملات کو دور فرما دے، امن و سکون کی وہ سانسیں پھر سے امت مصطفیٰ کو عطا کر کہ ہم شانہ بشانہ مل کر جس طرح ماضی میں عیدیں مناتے تھے، مولا سکون کے ساتھ عید منائیں۔ اب ہم کیسے عید منائیں جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجڑنے پر ماتم کر رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں لوگوں کی صفوں سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جب تیرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سلامت نہیں ہے؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں قرآن عظیم اور رب ذوالجلال اور اسلام کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں؟ اور آج کے حالات میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے
اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما۔ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے۔ بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی